السلام علیکم، دس از طاہرہ شاہد، آئی ایم این ایگزیکٹو کوچ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے پریشانی اور مشکل کا ٹائم ایکچولی کیسے گزارنا ہے۔ کچھ چیزیں کل ڈسکس ہوئی تھیں، جس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے وقت کو گزارنا ہے، کیونکہ وقت بذات خود بہت بڑا مرہم بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا سلوشن پرووائڈر بھی ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہت سارے حل نکلتے ہیں، آپ نے اس ٹائم کے دوران میں وہ حل تلاش کرنے ہیں۔ اچھا، وہ وقت گزارنے کے لیے اس طرح سے کہ آپ کے اوپر اس کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہو یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کو آپ کی وجہ سے کوئی نقصان یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے، آپ کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس کریں۔ آپ گارڈننگ کریں، جیسے جیسے آپ کے لگائے ہوئے پودے بڑھنا شروع ہوں گے، جیسے جیسے پھول کھلنا شروع ہوں گے، آپ کا ذہن بہت زیادہ پریشانیوں سے آزاد ہوتا چلا جائے گا۔ گارڈننگ کرنا آپ کی سٹریس کے لیول کو کم کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کے ساتھ کھیلا کریں۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، بچوں کے ساتھ کھیلنے سے آپ بہت ریلیکس فیل کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ بہت ساری اور چیزیں کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک چیز ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز کرنے سے جو آپ کے اندر کا غصہ ہے، جو ایگریشن ہے، ایک طرف وہ کم ہوتا ہے، دوسری طرف آپ کی بلڈ سرکولیشن انکریز ہوتی ہے، آکسیجن آپ کی باڈی میں زیادہ پہنچتا ہے، آپ کے برین میں زیادہ پہنچتا ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے، جو کہ اس پریشانی اور مشکل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جتنی زیادہ بہتر ہوگی، اتنے آپ کو سلوشنز ملیں گے پرابلمز کے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کوئی انسان ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں جب آپ پریشانی سے دوچار ہو چکے ہیں، فوری طور پہ یہ دل کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو فکس کریں، چھوڑ دیں۔ اس وقت آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر لیں۔ آپ کچھ بھی کریں، لیکن ابھی آپ اس پہ فوکس مت کریں، کیونکہ اس پہ فوکس کرنے سے آپ کا جو اصل پرابلم ہے، آپ اس پرابلم پہ فوکس نہیں کر سکیں گے، آپ سلوشن نہیں ڈھونڈ سکیں گے، آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور اس کا حل نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، اور وہ بات 2 دفعہ کہی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، یا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور دوسری دفعہ پھر کہا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم سب کو اس بات پہ مکمل یقین ہے، قرآن کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک بات حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس بات پہ بلیو کر لیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے، اسی مشکل کے اندر کوئی نہ کوئی آسانی ضرور ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی ہم کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اس وقت ہمیں خود پہ ترس آ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وقت گزر جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہم پہ سم ٹائم ریویل ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے اوپر پریشانی آئی تھی، اس پریشانی کے اندر کچھ آسانیاں بھی چھپی ہوئی تھیں، اس پریشانی کے اندر کچھ خیر بھی چھپی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں اس خیر کا پتہ چل جاتا ہے، کبھی کبھی وہ والے راز ہمارے اوپر افشا نہیں بھی ہوتے۔ کوشش کریں جب کوئی پریشانی آئے، اس میں موجود اس آسانی کا جو راز ہے، اس راز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ ہر پریشانی یا تو اس لیے آتی ہے کہ وہ ہمیں کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، یا پھر اس لیے آتی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی آسانی کا پہلو ہمارے لیے ضرور نکلتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، یا جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا، اگر وہ پریشانی یا مشکل آپ کو اللہ کے قریب لے جائے، وہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اور اگر وہ پریشانی آپ کو اللہ سے دور کر دے، وہ آپ کے لیے سزا ہے۔ سوچئے، آپ نے اپنی پریشانی کو، آپ نے اپنی مشکل کو اور مصیبت کو اپنے لیے سزا کے طور پہ رکھنا ہے یا آزمائش کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل کرے اور ہمیں اس زندگی میں اور اگلی زندگی میں پریشانیوں سے بچائے۔ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی سوچ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔